بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے۔ اور انگنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ وہ دونوں اطمینان سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اپنے وطن واپس جا رہے تھے۔ خوشحالی اور فارغ البالی ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ وطن جانے کی خوشی میں وہ گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے چلے جا رہے تھے، لیکن جب انہیں احساس ہوتا کہ ان کے وفادار جانور تھک چکے ہیں تو انہیں مرغزاروں اور سبززاروں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتے، پھر سفر شروع کر دیتے۔ ان میں سے ایک کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن دیکھنے میں وہ نوجوان دکھائی دیتا تھا، جبکہ دوسرا اپنی زندگی کی 18 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ تلاش روزگار نے انہیں وطن سے بے وطن کر دیا تھا، اور اب یہ پورے 7 سال بعد اپنے گھر جا رہے تھے۔ ایک شہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک فقیر کی عجیب و غریب صدا سنی، جو یہ کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو میرے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے دولت رکھ دے تاکہ میں دولت سے کچھ دیر لطف حاصل کر لوں، میں بھی دولت کا کچھ دیر کے لیے مزہ اٹھا لوں۔ دونوں بھائیوں نے جب یہ صدا سنی تو انہیں اپنی جمع پونجی فقیر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ اپنی دولت واپس لینے لگے تو فقیر نے شور مچا دیا کہ یہ دونوں میری دولت مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور دونوں بھائیوں اور اس بھکاری کو لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے بھکاری اور دونوں بھائیوں کا موقف سنا۔ بھکاری کا کہنا تھا کہ یہ اس کی دولت ہے، اور یہ دونوں بھائی اس سے دولت چھیننے لگے تھے کہ اس نے شور مچا دیا، اور یوں معاملہ آپ کے پاس آ گیا۔ وہ بادشاہ اور جو قاضی تھا، دونوں بھائیوں کا موقف بھی اس نے سنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم روزی کمانے کے لیے اس ملک میں آئے تھے اور ہم قصاب کا کام کرتے ہیں۔ اب اپنے وطن جا رہے تھے کہ راستے میں اس فقیر کی صدا سنی کہ میں دولت کا مزہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے ہاتھ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے دولت رکھ دے۔ ہمیں اس پر ترس آ گیا، ہم نے اپنی دولت اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب ہم نے واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے شور مچا دیا۔ اس شہر کے حاکم اور قاضی نے دونوں کا بیان سنا، فوراً حکم دیا کہ ایک برتن میں گرم پانی لایا جائے۔ سب حیران رہ گئے کہ یہ قاضی نے اس گرم پانی کا کیا کرنا ہے۔ بادشاہ نے اور اس حاکم نے فیصلہ سنانے کے لیے یہ کیسا حکم دیا۔ ادھر دونوں بھائی الگ خوف زدہ، نہ جانے حاکم اور قاضی کیا سزا دے۔ خیر برتن لایا گیا۔ اس قاضی نے فقیر سے تمام دولت لے کر گرم پانی میں ڈال دی۔ ان دنوں اشرفیاں استعمال ہوتی تھیں، یہ سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حاکم نے تمام دولت دونوں بھائیوں کو دے دی اور بھکاری کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ تمام حاضرین حیران تھے کہ قاضی نے یہ کیسے فیصلہ کیا۔ آخر ان کے ایک دفتری نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ جناب والا، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا؟ تو قاضی نے جواب دیا کہ چونکہ دونوں بھائی قصاب ہیں، گوشت کاٹتے اور بیچتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے گوشت کے ذرات اشرفیوں پر لگ کر جم گئے تھے۔ گرم پانی میں گوشت کے ذرے الگ ہو کر تیرنے لگے اور پانی میں ہلکا سا اس کے اثرات آ گئے۔ بس میں نے اندازہ لگا لیا کہ بھکاری جھوٹ بولتا ہے اور دونوں جوان سچے ہیں۔